دوستوں، اللہ کے ولی کا بتایا ہوا یہ عمل میرے جس غریب بہن بھائی نے بھی پڑھ لیا، صرف 9 بار پڑھنا ہے، اور یہ عمل ہے یا توابو کا۔ یا توابو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، لیکن اس عمل کی ایک خاصیت ہے، اس عمل کو پڑھا جاتا ہے جلالی اسماء اعظموں کے ساتھ، اور وہ جلالی اسماء اعظم کون سے ہیں؟ وہ ہیں یا قہارو یا جبارو۔ یا توابو کے معنی ہیں ایک توبہ قبول کرنے والے، اور یہ محرم الحرام کا عمل بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں پڑھنا ہے، اور اگر پہلے عشرے میں یعنی کہ شروع کے 10 دنوں میں آپ لوگ عمل کو پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیں اللہ پاک آپ کو کروڑوں عطا فرما دے گا۔ یعنی جو آپ کی خواہش ہے آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، آپ کی تمام خواہشات اور تمام حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ یا توابو یہ اتنا تیز ترین عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج اللہ والوں وہ ولی کا بتایا ہوا عمل بتا رہا ہوں، اور یہ بزرگ بھی اللہ والوں مدینہ پاک کے ہیں، بڑے ہی خاص بزرگ ہیں، انہوں نے بتائی یہ خاص تجلی۔ دیکھیں یا قہارو کے معنی کیا ہے؟ سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب بھی ظلم حد سے بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ اور ذرا دوسرا نام کو بھی سماعت کریں، یا جبارو، جس کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل بھی جانتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے، جو میرا سہارا ہے جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ تب یا جبارو بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر تو گر بھی گیا، اگر تیرا دل ٹوٹ بھی گیا، تو تیرا رب تجھے سہارا دے گا، اور پھر دوبارہ سے تجھے کھڑا کرے گا اور بلندیوں تک لے جائے گا، کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج یا توابو یا قہارو یا جبارو کا یہ وظیفہ صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ سب سے زیادہ خاص ہے۔ اللہ والوں، آج مانگنے کا دن ہے، آپ اللہ پاک سے لو لگانے کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں کو وہ ملے گا جس کو آپ لوگ ناممکن کہتے ہیں۔ دیکھیں محرم الحرام کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بے شمار کی قربانیاں اہل بیت اطہر کے گھر والوں نے دی ہیں۔ اللہ والوں، آج اس تسبیح کو پڑھیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، صرف 9 بار پڑھنا ہے، صرف 9 بار۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ پر اتنا زیادہ مہربانیاں اور رحمت فرما دیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، یہ یار واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی عمل دیا تھا۔ بس یا توابو کا وظیفہ آپ نے 9 بار پڑھنا ہے، جس کے معنی توبہ قبول کرنے والے، ساتھ میں 2 اور نام یا قہارو یا جبارو۔ اور اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو چھوڑ دیا تو یقین کریں خسارہ ہوگا، خسارہ بھی بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی دوسرا وظیفہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ والوں، صرف 9 بار پڑھنا ہے اور رب کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، رب کا فضل شروع ہو جاتا ہے، رب کا کرم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے یار؟ اس سے بڑا اور کوئی عمل، کوئی اور وظیفہ ہو سکتا ہے کیا بھلا، جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں؟ بس آج ماہ محرم الحرام کی پورے مہینے کا دیکھیں آپ کے پاس وقت موجود ہے، پورا مہینہ یعنی 30 دن آپ کے پاس ہیں۔ آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ لیں یا توابو کی
اور ساتھ میں یا قہارو یا جبارو کی 9 بار تو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے ماہ محرم الحرام کے اس مبارک اور بابرکت مہینے کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ والوں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش اور ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ ہر بندہ
اپنے لیے مشکلات بھی دیکھ رہا ہے، پیسوں کی تنگی کو بھی جھیل رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، یا پھر ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ والو، ہر بندوں کے مسئلے مسائل الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ محرم الحرام کے مہینے کا جو عمل، جو وظیفہ، جو ترتیب اور طریقہ کار بتانے لگا ہوں، یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی جو مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، ان سب میں آسانی کے لیے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم آپ پر رزق اور مال و دولت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ پر اتنی دولت، اتنا رزق برسے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔
اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو یہ محرم الحرام کے مہینے کا جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یقین کرو یہ کامیابیوں کی کنجیاں ہیں، یہ کامیابیوں والا وظیفہ ہے، یہ رحمتوں کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، رب کے دربار سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرواتا ہے۔ مقروض ہیں قرضوں کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، لیکن آج لازمی پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا توابو 1 بار ہو گیا، یا توابو 2 بار ہو گیا، یا توابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو کو صرف آپ نے یا توابو کو 9 بار پڑھنا ہے۔ 9 ٹائمز آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص عمل جو کہ جلالی اسماء اعظم ہے، اللہ والو یہ جلالی اسم ہے، اور یہ اسم کون سا ہے؟ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ اور یہ آج کا آخری عمل، سب سے نیا وظیفہ، سب سے خاص وظیفہ، سب سے خاص تسبیح ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی عمل اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ بس آج آپ لوگوں نے لازمی محرم الحرام کے مہینے کو آپ نے اس تسبیح کے ذریعے گزارنا ہے۔ یقین جانیں آپ کے وہ کام جن کو آپ لوگ ناممکن کہتے ہیں نا، وہ کام بھی غیب سے پورے ہونے لگ جائیں گے۔ بس آج لازمی اس تسبیح، اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 9 بار یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، اور چاول رکھے ہیں تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں کرنی ہے، دعا بہترین انداز میں، بہترین طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے مانگنی ہے، کیونکہ آپ نے اتنی محنت سے وظیفہ پڑھا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں سب سے زیادہ معجزات اگر کسی مہینے میں ہوتے ہیں تو وہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں سب سے زیادہ معجزات اللہ پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ والو دعا اچھے انداز میں مانگے، لمبی دعا مانگے۔ پہلے تو دیکھیں جس پانی پہ دم کرا ہے نا، اس پانی کو پی جائیں۔ پہلے اس پانی کو آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں، تاکہ اس پورے عمل کی جو آپ نے عمل پڑھا اس کی روحانیت پانی کے ذریعے آپ کے جسم میں چلی جائے، اور جسم میں جتنے جادو جنات والے معاملات ہیں، جتنا انفیکشن ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اب دعا مانگے رب سے، اور کھل کے مانگے، اور صدقے کے لیے اگر کچھ رکھا ہے تو وہ آپ لوگ چھت پہ رکھ دیں، چھت پہ ڈال دیں۔ چڑیا وغیرہ کھا لیں گی، جیسے اگر چاول رکھے تو چاولوں کو ابال کے